آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کے آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وازواجه واصحابه واتباعه اجمعین۔ سورت کا تعارف۔ اس سورہ کا نام سورۃ الانفال ہے جو کہ پہلی آیت سے ماخذ ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی زائد چیز کا ہوتا ہے، اور اس صورت میں جنگ اور قتال کے احکام ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اس سورہ کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ ہجرت کے بعد 2 ہجری میں نازل ہوئی جبکہ غزوہ بدر واقع ہوا تھا۔ یہ مدنی سورت ہے، قرآنی ترتیب میں 8ویں نمبر پر ہے جبکہ نزول کے اعتبار سے 88 نمبر پر ہے۔ 10 رکوع اور 75 آیات۔ اس سورہ کے 1631 الفاظ ہیں اور 6294 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے سورہ اعراف، سورہ انعام مکی صورتیں تھیں، البتہ سورہ مائدہ، نساء، آل عمران اور بقرہ مدنی تھیں۔ اس طرح یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی ہے۔ اس کے بعد آنے والی سورہ بھی مدنی ہے اور ان دونوں صورتوں کا مضمون آپس میں ملتا جلتا ہے۔ سورہ انفال ہجرت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی جبکہ سورہ توبہ آخری حصے میں۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے واقعات کا ذکر ہے جبکہ سورہ توبہ غزوہ تبوک کے واقعات پر مشتمل ہے۔ تاہم یہ دونوں صورتیں جہاد اور اس کے قوانین سے متعلق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن ارشاد فرمایا، جو تم میں سے یہ کام کر دکھائے اسے مال غنیمت میں سے یہ انعام ملے گا۔ چنانچہ نوجوان آگے بڑھ گئے اور رسیدہ حضرات جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے اور وہاں سے نہ ہٹے۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی تو بوڑھے نے فرمایا، ہم تمہارے پشت پناہ تھے، اور تمہیں شکست ہو جاتی تو تم ہماری طرف آتے، لہذا یہ نہیں کہ غنیمت تم ہی لے جاؤ اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ جوانوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارا یہ حق مقرر فرمایا ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں۔ الانفال یہ نفل، نون اور فا کے فتح کے ساتھ کی جمع ہے، جیسا کہ فارسن کی جمع فراسن ہے جس کا معنی زائد چیز ہے، جیسا کہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہے اس حال میں کہ تیرے لیے زائد ہے، یعنی رات کا قیام فرض نمازوں سے زائد ہے۔ یہ لفظ کئی معنوں میں آتا ہے، مال غنیمت، کیونکہ جہاد کا اصل مقصد تو ثواب اور حصول جنت ہے۔ غنیمت تو ایک زائد چیز ہے، شاید اس لیے پہلی امتوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی، اس امت کو ثواب پر مزید غنیمت بھی حلال کر دی گئی۔ اموال زائدہ یا انفال سے مراد وہ اموال ہیں جو کسی محنت کا صلہ نہ ہو بلکہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہوں، اور ان کی کئی اقسام ہیں۔ مثلا نمبر 1 اموال غنیمت، جو کہ اگرچہ مجاہدین کی محنت کا صلہ معلوم ہوتا ہے، تاہم اسے اس لیے انفال میں شمار کیا گیا ہے کہ پہلی امتوں پر غنیمت کے اموال حرام تھے۔ ایسے سب اموال ایک میدان میں اکٹھے کر دیے جاتے تھے، پھر رات کو آگ اتر کر ان کو بھسم کر دیتی تھی، مگر اس امت پر حلال کی گئی ہے۔ نمبر 2 اموال فی، یعنی ایسے اموال جو لڑے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں۔ نمبر 3 اموال سلب، یعنی وہ مال جو ایک مجاہد مقتول دشمن کے جسم سے اتارتا ہے۔ نمبر 4 دیگر اموال جیسے جزیہ، صدقات، عطیات وغیرہ، یہ سب انفال کے ضمن میں آتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، الانفال، غنیمتیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، والرسول، اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، فرمایا آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کس کا حق ہے؟
کس طرح تقسیم ہوں گی؟ آپ فرما دیں کہ غنیمتیں حقیقت میں تم میں سے کسی کی بھی ملکیت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت ہے، تمہارا ان میں کچھ دخل نہیں، کیونکہ فتح تمہاری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوئی ہے اور ہوتی ہے، اسے تم اللہ سے ڈرو، اور ان اموال کی وجہ سے تمہارے باہمی تعلقات میں جو خرابی آئی ہے اسے درست کرو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول جو بھی حکم دیں اس کی اطاعت کرو، جسے جتنا دیں یا نہ دیں، اور اس پر راضی رہیں، اور اس مال کی بنا پر تمہارے آپس کے تعلقات ہرگز خراب نہیں ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس کے تعلقات بگاڑنے سے بچو، اس لیے کہ یہ چیز دین کو موڑ دینے والی ہے۔ فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو۔ فرمایا اس معاملے میں مسلمانوں کا فرض یہ ہے فاتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور کوئی ایسی ویسی بات نہ کرو، کیونکہ مال غنیمت پر تمہارا ذاتی طور پر کوئی حق نہیں ہے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ اختیار کی روح سے وہ تلوار حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو عطا فرما دی، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب اللہ نے تقسیم غنیمت کا قانون نازل فرما دیا ہے، حقیقی مالک وہی ہے، رسول اس کا نائب ہے، لہذا اس نے اب یہ تلوار تمہیں ہی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے افراد، جماعتیں اور ملک تباہ ہو جاتے ہیں، لہذا آپس میں تنازع کو صلح جوئی کے ذریعے طے کر لیا کرو۔ دیکھو حالات کی درستی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، 50 سے زیادہ مسلمانوں کی اجتماعی ذلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ مسلمانوں کی باہمی عداوت کا نتیجہ ہے کہ غیر مسلم اقوام اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، انہوں نے مسلمان ملکوں کو اسلحے کی منڈی بنا رکھا ہے جہاں ان کا اسلحہ دھڑا دھڑ فروخت ہو رہا ہے، اور مسلمان افرادی اور مالی لحاظ سے کمزور ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ آپس میں صلح جوئی قائم کرو۔ سورہ حجرات میں بھی فرمایا کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں الجھ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کی آپس میں صلح کرا دو، اور ان میں جو جماعت آمادہ بغاوت پر ہو اس پر دباؤ ڈال کر صلح پر آمادہ کرو، کہ مسلمانوں کی بربادی کی بنیادی وجہ ان کی آپس کی لڑائی بھڑائی ہے۔ آگے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور مسلمان اس اصول کو اپنا لیتے تو دنیا میں ذلیل خوار نہ ہوتے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں میں سے کوئی امریکہ کا غلام ہے، کوئی روس کا حامی ہے، کوئی سرمایہ داری کی لعنت میں گرفتار ہے، اور کوئی اشتراکیت پر چل رہا ہے، کبھی ملوکی ہوتا ہے اور کبھی ڈکٹیٹرشپ ہے، ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے۔ وَأَصْلِحُوا، اور تم اصلاح کر لو، ذات بینکم، اپنی آپس میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ تینوں باتوں پر عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اس سے تقوی، اصلاح، ذات البین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت واضح ہے۔ خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں ان تینوں امور پر عمل نہایت ضروری ہے، کیونکہ مال کی تقسیم میں باہمی فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے، اس کے علاج کے لیے اصلاح ذات البین پر زور دیا ہے، ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکان رہتا ہے، اس کے لیے تقوی کا حکم دیا، اس کے باوجود بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا اصل اللہ اور رسول کی اطاعت میں مضمر ہے۔ زمانہ جاہلیت معمول تھا کہ جنگ میں جو شخص جو کچھ لوٹ لیتا اسی کا ہوتا، اسلام میں سب سے پہلے عظیم الشان مرکہ بدر واقع ہوا تو ابھی تک کفار سے حاصل ہونے والے مال کی تقسیم کا طریقہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ بدر میں جب بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا تو یہ مسئلہ پیش آیا، چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو میں آپ کے ساتھ تھا، بدر میں شریک ہوا، لوگوں کا باہمی مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی تو ایک گروہ انہیں ہزیمت دیتے اور قتل کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا، ایک گروہ لشکرگاہ پر متوجہ ہو کر اس کی حفاظت اور مال جمع کرنے لگ گیا، اور ایک گروہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھیرا ڈالے رکھا کہ دشمن آپ کے متعلق کسی غفلت سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ آخر سب لوگ واپس آ کر جمع ہوئے تو جنہوں نے غنیمتیں جمع کی تھیں کہنے لگے یہ ہم نے جمع کی ہیں، کسی اور کا ان میں کوئی حصہ نہیں۔ جو دشمن کے پیچھے گئے تھے انہوں نے کہا تم ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو، ہم نے دشمن کو ان سے ہٹایا اور انہیں مار بھگایا۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھیرے میں رکھا اور اس بات سے ڈرے کہ دشمن کسی طرح کی غفلت میں آپ کو نقصان نہ پہنچائے، چنانچہ ہم اس کام میں مشغول رہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت انفال کے نزول کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور بزمگی کی نوبت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکال کر اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا اور آپ نے وہ مال مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اموال غنیمت کے جھگڑے میں پڑھ کر اپنے تعلقات خراب نہ کرو۔ وَأَطِيعُوا اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، ان اگر کنتم ہو تم مومنین ایمان لانے والے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اموال غنیمت کے جھگڑے میں پڑھ کر اپنے تعلقات خراب نہ کر لو بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے حکم کو تسلیم کرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اموال کو جس طرح تقسیم کریں اسے قبول کرو اور ہر کام اس کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لو، اور اگر تم فی الواقع اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں برضا اور رغبت ان احکام کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد جیسا کہ ظاہر ہے آپ کی سنت کی پیروی ہے، لہذا جو شخص آپ کی سنت سے منہ موڑ کر صرف قرآن کی اطاعت کرنا چاہتا ہے جبکہ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کسی صورت میں ممکن ہی نہیں، وہ قرآن کی واضح تصریح کے مطابق دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ یا اللہ کریم اصحاب بدر کے طفیل میں ان فلسطینی مسلمانوں کی بھی مدد فرما دے جو اس وقت دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم اس حق و باطل کے معرکہ بدر میں جس طرح حق کو آپ نے فتح و غلبہ عطا فرمایا اور باطل کو شکست ذلت خاری نصیب فرمائی، یا اللہ کریم اب بھی جہاں جہاں حق و باطل میں ٹکراؤ اور معرکہ آرائی ہو رہی ہے اپنی قدرت کاملہ سے حق کی امداد اعانت فرما اور حق کو غلبہ عطا فرما اور باطل کی شکست سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔